بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انٹرنیٹ پر اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہے۔ پی ٹی آئی کے کنفیوز کارکنوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مولانا سے تو ہماری ازلی و ابدی لڑائی تھی، اب صلح کیسے ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے ندیم ملک کو انٹرویو میں فرمایا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد مینج کروانے والی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ جنرل باجوہ کی تھی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کو نکال باہر کرنے کے لیے کس سیاستدان کو کیا رول پلے کرنا ہے، یعنی جنرل باجوہ نے۔ جنرل باجوہ کے حکومت تبدیل کرنے کے اس فیصلے نے ملک کو کس طرح تباہ و برباد کیا، یہ کہانی تو میں بیان کر ہی چکا ہوں۔ یہ بھی کہ عمران خان کو تخت سے اتارنے کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تمام معاملات آ گئے تو یہ سیاستدانوں کے لیے کس قدر خوفناک محسوس ثابت ہوئے۔ عمر ایوب کی تصاویر دیکھ لیجئے، شہباز گل سمیت بہت سوں کے ساتھ تشدد ہوا، کردار کشی ہوئی، مقدمے بنے۔ اس وقت ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے اپنا تھوکا ہوا ایک بار پھر چاٹ لیا۔ مولانا کو وہ کیا کچھ نہیں کہتے رہے اور آخر میں انہی کے در پہ حاضری۔ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ ڈیمرنڈ لائن کا قیدی کے مصنف فیض اللہ خان نے لکھا ہے کہ ایک تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے، ارسلان بیٹا آج کے بعد بلکہ ابھی سے مولانا کے نام کے ساتھ گندے الفاظ کی بجائے دامن برکاتہم العالیہ حفظ اللہ سربکف سربلند نمونہ اسلاف جانشین شیخ الہند اور امام سیاست وغیرہ لکھنا اور بولنا ہے۔ غالب شیر اخنزدہ نے لکھا ہے، مولانا صاحب کو سوتیلا ابو تو پی ٹی آئی والوں نے بنا ہی لیا ہے، جلدی سگا بھی بنا لیں گے۔ تحریک انصاف کے کارکن سعدیہ سید لکھتی ہیں، آج مولانا نے جی ایچ کیو کی زمین گرم کر دی ہے۔ تحریک انصاف کا وفد جا کر مولانا کی پارٹی سے ملا، دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف مل کر جد و جہد کرنے پر اتفاق ہوا۔ تحریک انصاف نے وزارت عظمیٰ کے لیے مولانا کی حمایت مانگ لی۔ ایک عام پی ٹی آئی کارکن تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مولانا کے ساتھ کسی قسم کی دوستی ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کو ساتھ ملانا عمران خان کی ایک ماسٹر سٹروک ہے، اور مولانا کہاں تحریک انصاف سے بات کرنے کے روادار تھے۔ یہ تو الیکشن کے نتائج نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ تحریک انصاف نے یک طرفہ طور پر مولانا کے لیے نرمی نہیں دکھائی۔ مولانا نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد مینج کرنے والی شخصیت جنرل باجوہ کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی گویا گھر کے بھیدی نے لنکا ڈا دی۔ جنرل باجوہ اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا تحریک انصاف مخالف بیانیہ ٹھس ہو کر رہ گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کی زبان سے بیان نکلوانا پرائس لیس ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی عمران خان کو ملک میں جاری سارے سیاسی عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ کی گواہی آ گئی کہ کشیدگی کی بنیاد رکھنے والے کوئی اور نہیں بلکہ جنرل باجوہ صاحب تھے۔ پی ٹی آئی اور مولانا کے درمیان دو طرفہ معاملات طے پائے ہیں تو ہی یہ بیان دیا گیا ہے۔ الیکشن کے نتیجے میں مولانا آج بالکل خالی ہاتھ ہیں۔ کے پی ٹی آئی لے گی، پنجاب میں فائدہ ہوا تو نون لیگ کو ہوا۔ آگے آنے والے وزیر اعلیٰ گنڈا پور ہیں۔ جیسے جیسے انتقامی حربے گنڈا پور سمیت تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف آزمائے گئے، گنڈا پور جیسا شخص کبھی نہیں بھول سکتا۔ تحریک انصاف کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس نے اپنی سچائی ثابت کر دی کہ فساد کی جڑ جنرل باجوہ تھے۔ ابھی آنے والے دنوں میں مزید معاملات بھی کھلیں گے۔ اس سے پہلے اپریل 2023 میں مولانا فضل الرحمان یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ اکتوبر 2019 میں عمران خان کی حکومت کے خلاف ان کے دھرنے میں جنرل باجوہ نے مارچ 2020 میں الیکشن کرانے کی کمٹمنٹ کی تھی۔ اس وقت چودھری شجاعت، پرویز الہی، اکرم درانی اور طلحہ محمود بھی موقع پر موجود تھے۔ جنرل باجوہ کی نمائندگی جنرل فیض کر رہے تھے۔ بعد میں وہ اپنی زبان سے پھر گئے۔ مولانا سے تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات کو تھوک کر چاٹنا تو اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن مولانا جیتے ہوں اور ہاری ہوئی تحریک انصاف شکست خوردہ حالت میں یک طرفہ طور پر جا کر ان سے ملی ہو اور مولانا ملاقات سے انکاری ہوں۔ اس کے برعکس جیتی تحریک انصاف ہے اور مولانا نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے میں جنرل باجوہ کا مرکزی کردار بھی واشگاف کر دیا ہے۔ مولانا اس وقت کوئی سیاست نہیں کر رہے، اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف اور عمران خان اپنی زبان سے اگر 50 سال بھی جنرل باجوہ کو عدم اعتماد کا سازشی ثابت کرنے کے لیے زور لگاتے رہتے تو وہ کبھی اس طرح سے ثابت نہ کر سکتے۔
جس طرح جنرل قمر باجوہ کے اپنے کیمپ کے لیڈر مولانا فضل الرحمان کے ایک بیان نے ثابت کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان بہت اہم ہے۔ حالات اسی نہج پہ آگے بڑھتے رہے تو دوبارہ الیکشن اور جنرل باجوہ کے خلاف کسی قانونی اور آئینی چارہ جوئی تک بھی بات جا سکتی ہے۔